ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنے علاقے کے مسلمان کی تنگ دستی کی شکایت کی اور مدد کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ایک بڑے عالم زید بن سعنا سے متعینہ مدت پر قرض لے کر تنگ دستی کی مدد فرمائی، مگر یہودی متعینہ مدت سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا مطالبہ کرنے لگا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک تھام کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ غصے سے بے قابو ہو کر بولا، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کیسے کی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس وہ لحاظ نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، ان کا حق ادا کر دو، اور ڈانٹ ڈپٹ کے ظلم میں مزید اضافہ کر کے دینے کا حکم دیا۔ تاکہ راستے میں اس نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر ایسی ناپسندیدہ حرکت؟ زید بن سنعا نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے چہرہ نبوت کو دیکھ کر ساری علامتیں پہچان لی تھی، صرف 2 علامتیں باقی تھی، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری غصے پر غالب رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ نادانی کے معاملے پر بردباری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بھی پہچان لی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا اور حضرت عمر کو گواہ بنا کر کہا، میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف ہے۔ اللہ کی قدرت کھجور میں۔ اللہ کی قدرت، کھجور ایک قسم کا پھل ہے، ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ان پر ایک غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ حفاظت رہے، پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں اور پھلوں اور پھولوں میں کار فرما ہے۔ ایک فرد کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد کا وظیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ان الفاظ میں پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی، بخل، ناکارہ عمر، دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی نماز اس کے سر سے آگے نہیں بڑھتی جو اپنے خاوند کی نافرمانی جب تک وہ اس نافرمانی کرے، جب تک کہ وہ اس نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دین کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز شاداب چیز ہے، پس جو اس کو اس کے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے لے گا وہ تو اللہ جل شانہ اس کے لیے اس میں برکت دے گا۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا باغ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے پابند رہے تو ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن سے علاج، پرانی بیماریوں کا علاج۔ کبھی کبھی انسان کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو
ایسے موقع پر اگر اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کا حکم کرتا ہے، اور اس کی اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہنے کا حکم کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرے۔